السلام علیکم جی. میں نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا پہلے بھی ہم آپ کو بہت وظائف بتا چکی ہیں کہ دشمن کو کیسے ختم کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک فرمائش آئی نہیں جی اب آپ یہ بتائیں کہ دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ہمیں وظیفہ بتائیں. تو ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا چاہے ہم 100 وظائف بتا دیں کسی ایک ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک تو وہی ہوتا ہے لیکن بیچ میں قرآن پاک کی آیت چینج ہوتی رہتی ہیں کیونکہ قرآن پاک ایک ایک پورا کنویں کی طرح ہے. جتنا مرضی اس میں سے نکالتے جائیں اس نے پھر بڑھتے جانا ہے. تو اس لیے جب ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ کوئی اس کو نئی چیز بتائیں. اب کیونکہ یہ کہا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا وظیفہ تو ٹھیک ہے جناب آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں. اب آج کل دشمنی جو ہے نا وہ اتنی پھیل گئی ہے کہ لوگ مختلف قسم کے وظائف جو قرآن پاک میں ہیں نا اس کے متعلق ہم سے پوچھتے ہیں. ایک پوچھا دوسرا پوچھا تیسرا پوچھا. آپ جب سے میں بیٹھوں میں تو کتنے بتا چکا ہوں لیکن پھر ہر دفعہ ڈفرینٹ قسم کا قرآن پاک کی ڈفرینٹ آیت اٹھا کے اس کو بتانی پڑتی ہیں کیونکہ پہلے کا وہ میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ جتنے بھی وظائف ہیں ضائع کوئی نہیں جاتا بشرط اس کو نیت سے کیا جائے. بہرحال اب آپ نے کیونکہ پوچھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے سے کوئی چیز بھی پوچھیں گے میں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن بغیر کسی جھجک کے اس کو بتاؤں گا چاہے وہ کتنی ہی سینسٹیو کیوں نہ ہو بے شک بتانے والی نہ بھی ہو میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ اگر آپ نے ایک چینل کھول لیا لوگوں کی بھلائی کے لیے تو پھر بتائیں سارا کچھ. پھر چھپاتے کیوں ہیں؟ کس کے لیے چھپانا ہے؟ قرآن پاک کی کتاب سب کے لیے ہے میرے لیے آپ کے لیے نہیں ہے. پوری دنیا کے لیے ہے غیر مسلموں کے لیے بھی لیے ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. مجھے یاد اچھی طرح جب میں شاید میں میٹرک میں تھا تو ہمارا کرسچن ہوتے تھے استاد تو ان کو پورا قرآن پاک آتا تھا ان کو. چلو خیر اب اس لیے میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا نا آپ اس کو کسی دن بھی کر سکتی ہیں لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر اس کو جمعرات کو کیا جائے تو یہ بہت ہی پاورفل ہو جاتا ہے. ویسے تو اللہ سارے دن ہی برابر ہوتے ہیں میرے نزدیک تو سب دن برابر ہیں لیکن کسی نے کہا تو میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا اس لیے میں کہوں گا پھر آپ اس کو جمعرات کو ہی کر لیں تو شاید سونے پہ سہاگا ہو جائے. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اس کو کرتے ہی آپ کا دشمن جو ہے نا اس نے تباہ و برباد ہو جانا ہے. اور اس کو ہونا بھی چاہیے ایسے دشمنوں کو جو کہ آپ کے جو میں کہتا ہوں نا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے پہلے وہ اس میں خود گرتا ہے. اور جب یہ آپ وظیفہ کریں گے ایک تو اس کو تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس کو اپنی پڑ جائے گی اور آپ کو بھول جائے گا اور خود سوچے گا میں اپنی جان پہ کیسے چھڑاؤں. پھر وہ بھاگے گا جیسے ہمارے جیسے لوگوں کی طرف. تو ظاہر ہے جب ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہمارا تو کام ہے اس کو بچانا. ہم تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی ہم تمہارا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا فرض ہے. اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ ہے نا یہ ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی بھرپور کوشش کر کے اس کو ٹھیک کرے چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو. اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات کے ساتھ ہے. میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اگر میرے پاس وہ آیا تو میرے سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ لینا ہے اور میرے دماغ میں قرآن پاک ہے میں نے تو اس کا کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر اس نے کوئی غلط کام کیے ہوئے ہیں یا وہ بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے تو یہ اور اس کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کو میں کچھ کہہ سکتا ہوں. اب جو وظیفہ ہے نا یہ بہت آسان ہے اور میں نے آپ کو اکثر کہا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مڈ جو ہوتا ہے نا اس کا بھی ذکر کروں. اس لیے میں نے یہ کہا کہ آپ کا جو یہ آپ نے وظیفہ ہے نا یہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے لیکن سجدے کی حالت میں. یعنی جب آپ نماز پڑھ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سجدہ کر کے تو یہ وظیفہ کر کے تو آپ اپنے دشمن سے فار ٹل لائف ختم کر دیں اس کو. اب آپ کہیں گے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹل لائف. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے آپ کا سجدہ ختم اور ادھر آپ کا دشمن تباہ برباد. کر کے دیکھیں اس کو آزمائش کے طور پہ نہیں.
یہ سوچ کے کہ میں نے یہ ضروری بات نہیں بتایا، یہ میں پڑھوں گا اور جب میں نے اپنا وظیفہ کرنا ہے تو مجھے خبر آ جائے گی دشمن کی اپنی، اور 100% آ جائے گی. اور برائے مہربانی اس کا فیڈ بیک دے دیا کریں، تاکہ آپ جیسا کوئی اور بھی کل کو آ جاتا ہے ایسے ہمارے پاس بندہ جو بہت ہی مجبور ہوتا ہے، تو جس کا اچھا فیڈ بیک تو سب کے آتے ہیں اچھے اچھے، لیکن جس کا سب سے اچھا فیڈ بیک آتا ہے پھر ہم لوگوں کو اس کو پریفرنس کرتے ہیں یار سب سے پہلے تم یہ پڑھ لو. اور ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہم جو بھی وظائف بتاتے ہیں وہ آپ کی فلاح کے لیے بتاتے ہیں، آپ کی بہتری کے لیے بتاتے ہیں، آپ کو لوگوں کی دشمنی کے لیے بچنے کے لیے بتاتے ہیں، آپ کی عزت کا دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں وہ خراب نہ کوئی کر دے، آپ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے میں رزق کی کمی نہ ہو. اس لیے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں وظائف تاکہ آپ کو بتاتے رہیں. چلیں اب میں آتا ہوں عمل کی طرف. اب میں جو آپ کو یہ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اب یہ ایک نئی چیز ہے، کیونکہ اس میں تو آپ نے کہا نا کہ دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارغ. اب آپ نے سجدے کی حالت میں کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے پڑھنا ہے درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے 31 بار پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے سورہ کوثر. لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جو میں شروع میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں اپنا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھ کے کریں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو بتانا نا، آپ کا تو فرض ہے نا بتانا. اب ٹیچر آپ کو پڑھانے آیا، ٹیچر کو تو پتہ کتاب میں کیا کیا ہے، لیکن کوشچن تو آپ نے کرنا اس کو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بھی کوئی چیز پڑھے نا، دشمن کا خیال، اگر آپ یہ دشمن کے لیے پڑھنے ہیں تو دشمن کا نام، اس کی ماں کا نام آپ کے دماغ کے اندر ہونا چاہیے. اگر آپ نے 100% بلکہ 1000% رزلٹ لینا تو. اور پھر میں کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ادھر سجدہ ختم ادھر دشمن بھی ختم. اب یہاں وظیفہ ہو جاتا ہے ختم. اب کیونکہ اس نے کہا جی دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کا ہی ختم. اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت لچک رہ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے دشمن کے حوالے سے. تو اگر پھر آپ کو پاس ٹائم ملے آپ کو، تو آپ نے صرف ایک بار سورہ یاسین کو پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی دعا مانگنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر دیکھیں اس دعا کے نتائج کیا آپ کو ملتے ہیں. لیکن اینڈ پہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو، کیونکہ میں ہو گیا یا میرا دشمن ہو گیا، اللہ کے لیے اس کی بھی اللہ، وہ بھی اللہ، اس کے اللہ بھی ہے، وہ وہی ہے، میرا اللہ بھی وہی ہے. لیکن اگر میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میں حق پہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں گے، لازمی دیں گے میرا ساتھ. اور اگر میں حق پہ نہیں ہوں تو پھر وہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن اتنا وہ کر دیں گے، سیٹلمنٹ کی طرف کروا دیں گے آپ کو. یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی چھوڑ دیں گے، نہیں بھی تو حق پہ نہیں ہے تو میں نے کچھ نہیں کرنا، نہیں، وہ پھر بھی آپس میں کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرا دیں گے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، پھر ایک دفعہ آپ کو ہے بھولے گا نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد جب آپ کر لیں پھر سجدے کی حالت میں جا کے ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 31 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے. اور میں نے کہا کہ اپنے دشمن کا جو خیال ہے، اس کا نام ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور یقین کے ساتھ پھر کہنے لگا ہوں کہ ادھر آپ کا وظیفہ ختم ادھر آپ کا دشمن کا تباہ و برباد، یعنی کہ فنش. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو عقیدت سے پڑھنا ہے. اگر آپ آزمائش کے طور پہ پڑھیں گے تو اس سے بہتر ہے پھر آپ نہ پڑھیں. اب یہ جو آپ نے پوچھا تھا
کہ دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا وظیفہ، تو یہ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے. اب اینڈ پہ جا کے میں اس کو ختم کروں گا وہی کہہ کہ اپنا جو روٹین میں کہتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ دیکھیں، آپ اس کو کریں اور ان غلط بندوں سے، ان دشمنوں سے، جس قسم کے یہ غلط بندے ہیں، ان سے اپنا پیچھا چھڑائیں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.